گرمیوں کی چھٹیاں شروع ہونے میں کوئی ایک ہفتہ ہوگا جب میں امی چند کے ساتھ پہلی بار اس کے گھر گیا۔ وہ گرمیوں کی ایک جھلسا دینے والی دوپہر تھی، لیکن شیخ چلی کی کہانیاں حاصل کرنے کا شوق مجھ پر بھوت بن کر سوار تھا، اور میں بھوک اور دھوپ دونوں سے بے پرواہ ہو کر اسکول سے سیدھا اس کے ساتھ چل دیا۔ امی چند کا گھر چھوٹا سا تھا لیکن بہت ہی صاف ستھرا اور روشن۔ پیتل کی کیلوں والے دروازے کے بعد ذرا سی ڈیوڑی تھی، آگے مستطیل صحن، سامنے سرخ رنگ کا برآمدہ اور اس کے پیچھے اتنا ہی بڑا کمرہ۔ صحن میں ایک طرف انار کا پیڑ، عقیق کے چند پودے اور دھنیا کی ایک چھوٹی سی کیاری تھی، دوسری طرف چوڑی سیڑھیوں کا ایک زینہ جس کے محراب تلے مختصر سی رسوئی تھی۔ گرونگی کھڑکیاں ڈیوڑی سے ملحقہ بیٹھک میں کھلتی تھی اور بیٹھک کا دروازہ نیلے رنگ کا تھا۔ جب ہم ڈیوڑی میں داخل ہوئے تو امی چند نے چلا کر بے بے نمستے کہا اور مجھے صحن کے بیچوں بیچ چھوڑ کر بیٹھک میں گھس گیا۔ برآمدے میں بوریاں بچھائے بے بے مشین چلا رہی تھی اور اس کے پاس ایک لڑکی بڑی سی کینچی سے کپڑے قطع کر رہی تھی۔ بے بے نے منہ ہی منہ میں کچھ جواب دیا اور ویسے ہی مشین چلاتی رہی۔ لڑکی نے نگاہیں اٹھا کر میری طرف دیکھا اور گردن موڑ کر کہا، بے بے شاید ڈاکٹر صاحب کا لڑکا ہے۔ مشین رک گئی۔ ہاں، بے بے نے مسکرا کر کہا اور ہاتھ کے اشارے سے مجھے اپنی طرف بلایا۔ میں اپنے جزدان کی رسی مروڑتا اور ٹیڑے ٹیڑے پاؤں دھرتا برآمدے کے ستون کے ساتھ آ لگا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ بے بے نے چمکار کر پوچھا اور میں نے نگاہیں جھکا کر آہستہ سے اپنا نام بتا دیا۔ آفتاب سے بہت شکل ملتی ہے، اس لڑکی نے کینچی زمین پر رکھ کر کہا، ہے نا بے بے؟ کیوں نہیں، بھائی جو ہوا۔ آفتاب کیا؟ اندر سے آواز آئی، آفتاب کیا بیٹا؟ آفتاب کا بھائی ہے داؤ جی، لڑکی نے رکتے ہوئے کہا، امی چند کے ساتھ آیا ہے۔ اندر سے داؤ جی برآمد ہوئے۔ انہوں نے گھٹنوں تک اپنا پائجامہ چڑھا رکھا اور کرتا اتارا ہوا تھا، مگر سر پر پگڑی بدستور تھی۔ پانی کی ہلکی سی بالٹی اٹھا وہ برآمدے میں آ گئے اور میری طرف غور سے دیکھتے ہوئے بولے، ہاں شکل بہت ملتی ہے مگر میرا آفتاب بہت دبلا ہے اور یہ گولو مولو سا ہے۔ پھر بالٹی فرش پر رکھ کر انہوں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور پاس کاٹ کا ایک سٹول رکھ کر اس پر بیٹھ گئے۔ زمین سے پاؤں اٹھا کر انہوں نے آہستہ سے انہیں جھاڑا اور پھر بالٹی میں ڈال دیے۔ آفتاب کا خط آتا ہے؟ انہوں نے بالٹی سے پانی کا چلو بھر کر ٹانگوں پر ڈالتے ہوئے پوچھا۔ آتا ہے جی، میں نے ہولے سے کہا، پرسوں آیا تھا۔ کیا لکھتا ہے؟ پتہ نہیں جی، ابا جی کو پتہ ہے۔ اچھا، انہوں نے سر ہلا کر کہا، تو ابا جی سے پوچھا کرنا، جو پوچھتا نہیں اسے کسی بات کا علم نہیں ہوتا۔ میں چپ رہا۔ تھوڑی دیر انہوں نے ویسے ہی چلو ڈالتے ہوئے پوچھا، کون سا سپارہ پڑھ رہے ہو؟ چوتھا، میں وثوق سے جواب دیا۔ کیا نام ہے تیسرے سپارے کا؟ انہوں نے پوچھا۔ جی پتہ نہیں، میری آواز ڈوب گئی۔ تلکل رسل، انہوں نے پانی ہاتھ سے باہر نکال کر کہا۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ ہاتھ جھٹکتے اور ہوا میں لہراتے رہے۔ بے بے مشین چلاتی رہی۔ وہ لڑکی نعمت خانے سے روٹی نکال کر برآمدے کی چوکی پر لگانے لگی اور میں جزدان کی ڈوری کو کھولتا لپیٹتا رہا۔ امی چند ابھی تک بیٹھک کے اندر ہی تھا اور میں ستون کے ساتھ جھیپ کر عمیق گہرائیوں میں اترتا جا رہا تھا۔ داؤ جی نے نگاہیں پھیر کر میری طرف دیکھا۔ سورہ فاتحہ سناؤ۔ مجھے نہیں آتی جی، میں نے شرمندہ ہو کر کہا۔ انہوں نے حیرانگی سے میری طرف دیکھا اور پوچھا، الحمدللہ بھی نہیں جانتے؟ الحمدللہ تو میں جانتا ہوں جی، میں نے جلدی سے کہا۔ وہ ذرا مسکرائے اور گویا اپنے آپ سے کہنے لگے، ایک ہی بات ہے، ایک ہی بات ہے۔ پھر انہوں نے سر کے اشارے سے کہا، سناؤ۔ جب میں سنانے لگا تو انہوں نے اپنا پائجامہ گھٹنوں سے نیچے کر لیا اور پگڑی کا شملہ چوڑا کر کے کندھے پر ڈال دیا۔ جب میں نے والضالین کہا تو میرے ساتھ ساتھ انہوں نے بھی آمین کہا۔ مجھے خیال ہوا کہ وہ ابھی اٹھ کر مجھے کچھ انعام دیں گے، کیونکہ پہلی مرتبہ جب میں نے اپنے تایا جی کو الحمدللہ سنائی تھی تو انہوں نے بھی ایسے ہی آمین کہا تھا اور ساتھ ہی 1 روپیہ مجھے انعام بھی دیا تھا۔ مگر داؤ جی اسی طرح بیٹھے رہے، بلکہ وہ بھی پتھر ہو گئے۔ اتنے میں امی چند کتاب تلاش کر کے لے آیا اور جب میں
چلنے لگا تو میں نے عادت کے خلاف آہستہ سے کہا، داؤ جی سلام، اور انہوں نے ویسے ہی ڈوبے ڈوبے ہولے سے جواب دیا، جیتے رہو۔ بیبے نے مشین روک کر کہا، کبھی کبھی امی چند کے ساتھ کھیلنے آ جایا کرو۔ ہاں ہاں آ جایا کر، داؤ جی بھی چونک کر بولے۔ آفتاب بھی آیا کرتا تھا۔ پھر انہوں نے بالٹی پر چکتے ہوئے کہا، ہمارا آفتاب تو ہم سے بہت دور ہو گیا، اور فارسی کا شعر سا پڑھنے لگے۔ یہ داؤ جی سے میری پہلی باقاعدہ ملاقات تھی، اور اس ملاقات میں یہ نتائج اخذ کر کے چلا کہ داؤ جی بڑے کنجوس ہیں، حد سے زیادہ چپ ہیں اور کچھ بہرے سے ہیں۔ اسی دن شام کو میں نے اپنی اماں کو بتایا کہ میں داؤ جی کے گھر گیا تھا اور وہ آفتاب بھائی کو یاد کر رہے تھے۔ اماں نے قدرے تلخی سے کہا، تو مجھ سے پوچھ تو لیتا، بے شک آفتاب ان سے پڑھتا رہا ہے، ان کی بہت عزت کرتا ہے، مگر تیرے ابا جی ان سے بولتے نہیں ہیں۔ کسی بات پر جھگڑا ہو گیا تھا سو اب تک ناراضگی چلی آتی ہے۔ اگر انہیں پتہ چل گیا کہ تو ان کے ہاں گیا تھا تو وہ خفا ہوں گے۔ پھر اماں نے ہمدرد بن کر کہا، اپنے ابا سے اس کا ذکر نہ کرنا۔ میں ابا جی سے بھلا اس کا ذکر کیوں کرتا؟ مگر سچی بات تو یہ ہے کہ میں داؤ جی کے ہاں جاتا رہا اور خوب ان سے معتبری کی باتیں کرتا رہا۔ وہ چٹائی بچھائی کوئی کتاب پڑھ رہے ہوتے، میں آہستہ سے ان کے پیچھے جا کر کھڑا ہو جاتا اور وہ کتاب بند کر کے کہتے، گولو آ گیا۔ پھر میری طرف مڑتے اور ہنس کر کہتے، کوئی گپ سنا، اور میں اپنی بساط کے اور سمجھ کے مطابق ڈھونڈ ڈھانڈ کے کوئی بات سناتا تو وہ خوب ہنستے۔ بس یوں ہی میرے لیے ہنستے، حالانکہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ وہ ایسی دلچسپ باتیں بھی نہ ہوتی تھی۔ پھر وہ اپنے رجسٹر سے کچھ کاغذ نکال کر کہتے، لے ایک سوال نکال۔ اس سے میری جان جاتی تھی، لیکن ان کا وعدہ بڑا رسیلا ہوتا تھا کہ ایک سوال اور 15 منٹ باتیں، اس کے بعد ایک اور سوال، پھر 15 منٹ گپیں۔ چنانچہ میں مان جاتا اور کاغذ لے کر بیٹھ جاتا، لیکن ان کے خود ساختہ سوال کچھ ایسے الجھے ہوتے کہ اگلی باتوں اور اگلے سوالوں کا وقت بھی نکل جاتا۔ اگر خوش قسمتی سے سوال جلد حل ہو جاتا تو چٹائی کو ہاتھ لگا کر پوچھتے، یہ کیا ہے؟ چٹائی میں منہ پھاڑ کر جواب دیتا، وہ سر ہلا کر کہتے، فارسی میں بتاؤ۔ تو میں تنک کر جواب دیتا، لو جی ہمیں کوئی فارسی پڑھائی جاتی ہے؟ اس پر وہ چمکار کر کہتے، میں جو پڑھاتا ہوں گولو، میں جو سکھاتا ہوں، سنو، فارسی میں بوریا، عربی میں حسیر۔ پھر میں شرارت سے ہاتھ جوڑ کر کہتا، بخشو جی بخشو، فارسی بھی اور عربی بھی میں نہیں پڑھتا، مجھے معاف کرو۔ مگر وہ سنی انسنی کر کے کہے جاتے، فارسی بوریا، عربی حسیر۔ تو پھر کچھ چاہے اپنے کانوں میں سیسا بھر لیتا۔ داؤ جی کے الفاظ گھستے چلے جاتے، اور امی چند کتابوں کا کیڑا تھا، سارا دن بیٹھک میں بیٹھا پڑھتا لکھتا پڑھتا رہتا۔ داؤ جی اس کے اوقات میں مخل نہ ہوتے تھے، لیکن ان کے داؤ امی چند پر بھی برابر ہوتے تھے۔ وہ اپنی نشست سے اٹھ کر گھڑے سے پانی پینے آیا۔ داؤ جی نے کتاب سے نگاہیں اٹھا کر پوچھا، بیٹا کیا ہے؟ اس نے گلاس کے ساتھ منہ لگائے رہا، ڈیڈ کہا، اور پھر گلاس گھڑونچی تلے پھینک کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ داؤ جی پھر پڑھنے میں مصروف ہو گئے۔ گھر میں ان کو اپنی بیٹی سے بڑا پیار تھا، ہم سب اسے بی بی کہہ کر پکارتے۔ اکیلے داؤ جی نے اس کا نام کرت رکھا ہوا تھا۔ اکثر بیٹھے بیٹھے ہاتھ لگا کر کہتے، کرت بیٹی یہ کینجی تجھ سے کب چھوٹے گی؟ اور وہ اس کے جواب میں مسکرا کر خاموش ہو جاتی۔ بیبے کو اس نام سے بڑی چڑ تھی، وہ چیخ کر جواب دیتی، تم نے اس کا نام کرت رکھ کر اس کے بھاگ میں کرتے سینے لکھوا دیے ہیں، منہ اچھا نہ ہو تو شب تو اچھے نکال دینے چاہیے۔ اور داؤ جی ایک لمبی سانس لے کر کہتے، جاہل اس کا مطلب کیا جانے۔ اس پر بیبے کا غصہ چمک اٹھتا اور اس کے منہ میں جو آتا کہتی چلی جاتی، پہلے کوسنے، پھر بددعائیں، اور آخر میں گالیاں بھر اتر آتی۔ بی بی رکتی تو داؤ جی کہتے، ہوائیں چلنے کو ہوتی ہیں بیٹا، اور گالیاں برسنے کو، تم انہیں مت روکو، انہیں ٹوکو مت۔ پھر وہ اپنی کتابیں سمیٹتے اور اپنے محبوب حسیر اٹھا کر چپکے سے سیڑھیوں پر چڑھ جاتے۔